بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں نوع انسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نمرود، فرعون، شداد اور قارون جیسے شیطانیت پرست انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ان کی گستاخی، ان کی سرکشی پر عبرت کا نشان بنایا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جری اور عاشق رسول سلطانوں کو، بادشاہوں کو بھی پیدا کیا، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے انسانوں کو، ایسے جری سلطانوں کو اللہ تعالی نے ان کی پہچان کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم کر دیا۔ ایسے ہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ، ایک سلطان جس کا نام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ یہاں بات ہم ایک ایسے سلطان کی کر رہے ہیں جو تلوار سے نہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہچانا گیا۔ آج ہم 12ویں صدی کی اس سرزمین پر، جہاں اسلام کے ایک عظیم محب، نیک حکمران اور عاشق رسول نے تاریخ رقم کی، جنہیں دنیا جانتی ہے سلطان نور الدین محمود زنگی کے نام سے، ان کے بارے میں، ان کے حالات و واقعات کے بارے میں گفت و شنید کریں گے۔ سلطان نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی عماد الدین زنگی بھی ایک عظیم مجاہد اور سلطان تھے، اور نور الدین نے انہی سے جنگ، سیاست اور دیانداری سیکھی۔ جب ان کے والد گرامی شہید ہوئے تو 1146 عیسوی میں نور الدین نے حلب کی سلطنت سنبھالی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے شام، حلب، دمشق، موصل، حمص سمیت کئی اسلامی علاقوں کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ نور الدین زنگی نے ایک ایسی سلطنت بنائی جس میں عدل و انصاف، شریعت اور نظام خلافت کی جھلک نظر آئی۔ ان کے دور حکومت میں شریعت کی حکمرانی، عدل کے ترازو برابر، بیت المال عوام کے لیے، علماء و صوفیاء کو عزت دی جاتی۔ وہ نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک نیک، متقی، پرہیزگار اور عاشق رسول تھے۔ حضرات گرامی، اب ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس میں انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن مثال قائم کی، اور ان پر سرکار دو عالم، سرور کونین، فخر موجودات، امام الانبیاء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات کا نزول فرمایا۔ یہ واقعہ نور الدین زنگی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن ثبوت ہے۔ سلطان نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، نور الدین، ان سے ہمیں بچاؤ۔ خواب کئی بار دہرایا گیا۔ سلطان گھبرا کر بیدار ہوئے اور فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کا رخ کیا، مگر عام حاجیوں کے لباس میں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر کئی دن تک تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ سلطان نے وہی چہرے دیکھ لیے جو خواب میں نظر آئے۔ وہ چہرے دو یہودیوں کے تھے جو مدینہ منورہ میں مسلمان بن کر آئے تھے، مگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک گھر میں رہ کر روضہ شریف کے نیچے سرنگ کھود رہے تھے تاکہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کی بے حرمتی کریں۔ سلطان نے انہیں فوراً گرفتار کیا
اور مکمل تحقیقات کے بعد انہیں گستاخ رسول قرار دے کر عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اس واقعہ کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ روضہ شریف کے گرد مضبوط دیوار اور لوہے کی جالیاں لگائی جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا گھناؤنا قدم نہ اٹھا سکے۔ آج جو جالی مبارک آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں، وہ دراصل اسی نور الدین زنگی کے عشق اور غیرت ایمانی کا ثبوت ہے۔ نور الدین زنگی نے پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ 1174 عیسوی میں دمشق میں ان کا وصال ہوا۔ وفات کے وقت ان کے سرہانے قرآن مجید اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور امت مسلمہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عادل حکمران اور ایک سچے خادم دین سے محروم ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی ہمیں سبق سکھا گئی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عدل، علم اور غیرت ایمانی ہی اصل طاقت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔